بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل SR اسلامک وائس۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ناظرین، آج کا میرا ٹاپک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں، اللہ پاک کے نزدیک وہ معزز ہستی ہیں جس کی پاک دامنی کی گواہی خود قرآن پاک نے دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کروانے میں خود اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی شامل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر اور حضرت ام رومان کی بیٹی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سال بعد ہوئی۔ اس وقت آپ کے والدین اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کا اسم گرامی حضرت عائشہ، لقب صدیقہ، خطاب ام المومنین اور کنیت اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے ام عبداللہ تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ آپ وہ خوش نصیب عورت تھیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ نکاح سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو دکھلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھلک مبارک تھی۔ حق مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال مکہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ میں ہی قیام پذیر رہے اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے اہل و عیال کو بھی مدینہ لے آئے۔ شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ رخصتی کے لیے شوال کے مہینے کا انتخاب بھی ایک حکمت تھی۔ وہ یہ تھی کہ قدیم زمانے میں چونکہ شوال کے مہینے میں طاعون یعنی طوفان آیا تھا، بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا، اس لیے اس کو اہل عرب منحوس مہینہ کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا انتخاب کر کے اس غلط خیال کو عملی طور پر بخی کنی فرما دیا۔ رخصتی چونکہ کم سنی میں ہوئی تھی، اس عمر میں بچیاں کھیلا کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی بڑی کھیل کی شوقین تھیں۔ محلے کی لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتیں۔ ان کو سب سے زیادہ 2 کھیل پسند تھے، ایک گھوڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور دوسرا جھولا جھولنا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان گھوڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسا گھوڑا ہے؟ گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پر بھی تو تھے۔ آپ سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی دینی معلومات رکھنے والی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص نے آپ سے سوال کیا، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ عرض کیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی نسبت کا سوال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق یعنی عائشہ کے والد سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت مسلمہ پر بہت زیادہ احسان ہے۔ ان کی مبارک واسطے امت کو بہت بڑا حصہ نصیب ہوا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا گانٹھ رہے تھے اور پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح جلد پر نکلتے ہوئے ان پر نور کی چمک پیدا ہو رہی تھی جو کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ چہرہ انور نورانی تجلیوں کا محور بنا ہوا تھا، جیسے چاند پر تاروں کی کوئی جھڑی لگی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل دیکھتی جا رہی تھی، پھر روح انور کے قریب آئیں اور فرمانے لگیں، یا رسول اللہ، خدا کی قسم آج اگر شہر ابو کبیر حضلی موجود ہوتا تو آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا تو اپنے اشعار کا اسے درست مصداق مل جاتا
جسے اس نے اپنے خیالی محبوب کے لیے جو شعر کہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سناؤ ذرا ہم بھی سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھا، جس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں۔ میں نے اس کی روح تاباں پر نظر ڈالی تو اس کی شان درخستگی ایسی تھی جیسے بادل کے کسی ٹکڑے پر بجلیاں کوند رہی ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں جو کچھ بھی تھا اسے رکھ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم لیا۔ آئے عائشہ، مجھے یہ سرور جو تمہارے اس کلام سے حاصل ہوا ہے شاید تجھے اس نظارے سے حاصل نہ ہوا ہوگا۔ یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ تھا۔ پیارے ناظرین، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ عائشہ دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلی پتلی تھیں، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن بڑھنے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ عائشہ پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ تو پھر آپ ان سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس دن کا جواب ہے۔ ایک دفعہ سرکار عالم نے ایک موقع پر فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات کو راضی کس طرح فرماتے تھے، اس کا دل فریب و قابل و تقلید نمونہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوتیں تو جب وہ پانی پیتیں تو آپ ان سے پیالہ لے لیتے اور ان کو دکھا کر جہاں انہوں نے منہ رکھا ہوتا تھا پانی پینے کے لیے، آپ اپنا منہ اسی جگہ پر رکھ کر پانی نوش فرماتے اور ساری ناراضگی ختم ہو جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا یہ اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس قدر اپنی بیوی کو محبوب رکھتے تھے کہ مرض الوفات میں بھی دوسری ازواج مطہرہ سے اجازت لے کے آپ کے حجرے میں منتقل ہوئے۔ یوں آخری ایام میں سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حضرت عائشہ صدیقہ کو ملا، جن کی چبائی ہوئی مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی، ان کی گود میں سر رکھ کر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، ان کے حجرے میں مدفون ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ عالم اسلام کی شب و روز کو مسلسل منور کرتے رہنے کے بعد چند روز عليل رہیں۔ رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو آپ سخت بیمار ہوئیں۔ عشاء کی نماز وتر کی ادائیگی کے بعد اس جہاں سے کوچ فرما گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے عمل کرنے سے ہر عورت اپنا وہ رتبہ حاصل کر سکتی ہے جس کی بدولت وہ اپنے مجازی خدا سے لے کر حقیقی خدا کی نظروں اور دل میں گھر کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔